اپریل کو نا ثاقب 2 اپریل کو سمٹمز ہوئے جس میں نا سر میں درد، جسم میں درد، فلو جیسے سمٹمز تھے. تو اچھا چکر بھی آئے، مجھے چکر بھی آنے شروع ہوئے. تو میرے کیونکہ میں خود بھی ڈاکٹر ہوں، میری وائف ڈاکٹر سمینا، ہم میڈیکل گریجویٹس ہیں، اور بھی پاکستانی امریکن جو ہمارے یہاں عزیز ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں. تو بات جب کی، انہوں نے کہا کہ یہ تو اس وقت اس کو سیریس لیں بالکل، کیونکہ آپ کو جس طرح آپ نے آلریڈی اپنے انٹروڈکشن میں بتا دیا کہ کووڈ-19 کی گڑھ ہے نیو یارک. اور میں نے اپنے ڈاکٹر ونسنٹ آئیبیلی جو میرے ڈاکٹر ہیں یہاں، ان سے زوم پہ جب انہوں نے میرا معائنہ لیا، انہوں نے کہا کہ لسن ایٹ دا مومنٹ کنڈیشن جو حالات ہیں بہت برے ہیں، کیونکہ نہ ٹیسٹ اویلیبل ہے، نہ N95 یہ جو ماسک ہیں یہ اویلیبل ہے، PPE نہیں اویلیبل، بہت زیادہ برے حالات ہیں، آپ اپنے گھر کو ہسپتال بنا لیں. تو یہاں اوپرلی منزل جہاں میں بیٹھا ہوں، میں 4 اپریل سے لے کے 18 اپریل تک اپنے آپ کو کوارنٹین کیا، جس دوران ڈاکٹر سمینا میری فرنٹ لائن ورک. جو چیز آف کورس جو ویورز جو ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ شاید پازیٹیو ہو گئے تھے اور آپ کے اندر یہ وائرس تھا تو اس لیے آپ نے کوارنٹین کیا. تو یہ اب آپ ذرا تفصیل سے بتا دیں کہ آپ صرف احتیاطاً پریکاشن کے طور پر آپ نے کوارنٹین کیا تھا، یا آپ کے اندر صرف سمٹمز تھیں لیکن وائرس نہیں تھا، آپ پازیٹیو نہیں آئے تھے آپ؟ جی ثاقب، جو میرے ڈاکٹر ہیں نا فیملی ڈاکٹر ہمارے ونسنٹ آئیبیلی، تو جیسے مجھے سمٹمز محسوس ہوئے نا، جس طرح میں نے بتایا کہ جو سمٹمز تھے کہ چکر بھی آنے شروع ہوئے، جسم میں درد، مطلب کہ نا بالکل جس طرح فلو، اور بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کو نا کچھ زیادہ کوئی بیماری ہونے لگی ہے. اس وقت امیڈیٹلی ڈاکٹر ونسنٹ آبیلی سے کیا، تو ان کا پروٹوکول یہ تھا، کہتے ہیں دیکھیں ہمارے حالات اس وقت یہ ہیں نیو یارک کے کہ وی آر ٹریٹنگ ایوری بڈی ایز کووڈ پازیٹیو. ٹھیک ہے، کیونکہ ٹیسٹ دیکھیں جو ٹیسٹ ہے نا یہ RT-PCR، اس میں 30% فالس نیگیٹو اور فالس پازیٹیو آتا ہے. ٹھیک ہے، اینٹی باڈی ٹیسٹ بھی جو ہے، اگر آپ یہ نیو یارک ٹائمز وغیرہ پڑھیں تو اینٹی باڈی ٹیسٹ بھی ابھی جو ہے صحیح نہیں بتا پا رہا. تو اس کیس کے اندر جو پروٹوکول ہے نیو یارک کے اندر کہ آپ ایک دم اپنے آپ کو گھر پہ کوارنٹین کریں، صحیح ہے، تو وہ میں نے کیا. جس طرح آپ کو پتا ہے اور باقی جو میرے ارد گرد دوست، میرے امریکن دوست جو سارے ہیں، کہ ہمیں نا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے جنوری میں یا فروری میں یا ایون مارچ میں بھی نا یہ کوئی بتایا نہیں گیا کہ اس وقت آپ اپنی جو ریسٹورینٹس یا جم میں جاتے ہیں، جہاں لوگ ہوتے ہیں، جہاں اپنی ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں، پارکس میں جاتے ہیں، وہ جانا بند کر دیں، اپنے آپ کو سوشلی ڈسٹنس کر لیں. ہمیں کوئی یہ بتایا نہیں گیا. تو میں تو دیکھیں روز جم پہ جاتا تھا، وہاں 70-80 لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی نے ماسک نہیں پہنا، کوئی کچھ نہیں پتا. پھر پارک میں چلے گئے، مال پہ چلے گئے. تو ہمیں جو یہ پیریڈ تھا نا فروری اور مارچ کا، کسی کو بھی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ بہت ہی ایک زہریلی وبا ہے جو پھیلی ہے اور آپ اپنے آپ کو محدود کریں. تو کیا چیز تبدیل ہوئی آپ کی پرسنل زندگی میں؟ میں کون ہوں، میرا مقصد کیا ہے اس دنیا میں کس لیے آیا ہوں. تو یہ تو پرواز کے اندر آلریڈی یہ بلے شاہ کا کلام ریکارڈ ہوا تھا، لیکن جب یہ کوارنٹین میں تھا اور ارد گرد موت آپ کے ارد گرد پھر رہی تھی، تیر رہی تھی ہر جگہ. آپ ٹی وی پہ دیکھیں، CNN دیکھیں، کوئی اور وہ دیکھیں، تو ایک دن میں 2000 لوگ کی ڈیتھ ہو رہی تھی. ایک دن میں تو 2000 منٹ بھی نہیں ہوتے، اور اس سے زیادہ ہیں لوگ جو ہے ان کی ہلاکت ہو رہی تھی. تو یہی میں نے سوچا کہ میرا زندگی کا مقصد آج کا دن ہے اور موت کا دن ہے، جس کو جو ہر ایک نے فیس کرنا ہے. میں کیا کروں گا؟
میں کیا کرنا چاہتا ہوں. جہاں میں ہوں میرے گھر سے 1 میل دور میرے والدین کا گھر ہے. تو جب سے مطلب 1 مہینہ گزر گیا میں اس گھر میں جا نہیں سکا ہوں کیونکہ وہ ضعیف بزرگ ہیں. اور ایک تو یہ تبدیلی بہت بڑی کہ آپ اپنے ماں باپ کو نہیں جا کے مل سکتے ہیں. پھر اپنے بچوں کو نہیں آپ مل سکتے. سمینا تو کیونکہ ماسک پہنا ہوتا تھا انہوں نے تو وہ مجھے مانیٹر کرنے کے لیے یہاں اوپر آ جاتی تھی. لیکن کوئی آپ اپنے فیملی ممبر کسی دوست کو نہیں مل سکتے. ہاں یہ ضرور ہے جس طرح ہم اسکائپ کر رہے ہیں یا واٹس ایپ پہ اس طرح بات ہو جاتی تھی لیکن روبرو نہیں کسی کے ہو سکتے. تو ایک تو یہ بہت بڑی تبدیلی محسوس ہوئی. پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو تنہائی ہے اس کے اندر انسان جو ہے نا, دیکھیں کچھ لوگ تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا خوف میں چلے جاتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. میرے لیے کیونکہ میں ویسے ہی ایک آرٹسٹ ہوں تو میں نے یہ بھی سوچنا شروع کیا کہ جو میں آرٹس اینڈ کلچر کے تھرو میں دنیا میں کیا اپنا جو یہ میرا جو تجربہ گزرا ہے کووڈ-19 کے ساتھ, میں اس سے اپنی البم کے اندر کیا خیال لے کے آؤں گا, کیا پوئٹری لے کے آؤں گا, کیا موسیقی لے کے آؤں گا. تو وہ زیادہ فوکس ہوا کہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے جو میوزک آ رہا ہے اس کے اندر یہ ڈیفینیٹلی ریفلیکٹ کرے گا کہ جس کیفیت سے میں گزرا ہوں اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک وقت مل گیا کہ ان چیزوں پہ فوکس کرنے کا کہ جو نعمتیں ہیں, یعنی کہ فیملی, یعنی کہ دوست. جب آپ کوارنٹین میں تھے تو آپ کیا کر رہے تھے, کیسے وقت گزار رہے تھے, اور پھر آپ کی جو گھریلو زندگی ہے وہ مختلف کیسے ہو گئی؟ بہت اچھا سوال ہے ثاقب. تو جس طرح آپ کو پتا ہے کہ میرا تو میوزک سے ایسا تعلق ہے کہ وہ ایسی فیلڈ ہے کہ جس کی وجہ سے میں اپنے کوارنٹین کا ٹائم بھی بڑی اچھی طرح گزار سکا. اور میں نے ایک ترانہ بنایا نوجوانوں کے نام, تجھے سلام تجھے سلام. وہ کیونکہ آج کل ہماری جو ٹیکنالوجی ہے, اسمارٹ فونز اور یہ کمپیوٹر, یہ آپ کو موقع دے دیتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے ڈفرینٹ میوزیشنز کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں. تو اس لیے میری جو کوارنٹین تھی نا اس کے اندر مطلب مجھے ذرا سا بھی پڑا کہ کیا ہو گیا, جو مینٹل سائیڈ نہیں ہے جو جس کی وجہ سے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو میں الحمدللہ اس پہ کرتا رہا اتنا فوکسڈ ہو کے almost like 17-18 hours a day, تو میرا وہ بھی ہو گیا اور ساتھ میں یہ ایک ویڈیو اور میوزک بھی تیار ہو گیا. سب لوگ جو پاکستان کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے بالکل یونٹی میں ہے, یہ پیغام آپ کے لیے ہے. نوجوان یہ پیغام تیرے نام, نوجوان تجھے سلام, تجھے سلام. کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کو جو آپ کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں یہ کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں ہر مسلمان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ جتنا زیادہ ہو سکے مساجد میں جا کے نمازیں اور تراویحیں پڑھے اور ذکر کرے مل کے. تو میں نے تو کیونکہ ریڈنگ بہت کی اپنی کوارنٹین کے دوران, تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر حدیث ہے ان کی سنہ میں. انہوں نے کہا کہ جہاں بھی وبا ہو, جس علاقے میں بھی وبا ہو, اور اگر تم وہاں ہو تو اپنے آپ کو محدود کر دو. بیٹھے رہنا کھڑے ہونے سے بہتر ہے, کھڑے رہنا بھاگنے سے یا چلنے یا بھاگنے سے بہتر ہے. اور یہ بڑا کلیئر ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے یہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے تو آپ بے شک گھر میں نمازیں اور تراویحیں پڑھیں گھر میں بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی زندگی اور وہ جو ارد گرد آپ کے ہیں, کیونکہ یاد رکھیں کہ صرف ہم نے اپنے آپ کو نہیں محدود کرنا, ہم نے وائرس کو اور لوگوں سے بھی بچانا ہے. تو اس لیے کر کے کہ اگر آپ اپنے آپ کو محدود کر لیں گے اس مشکل وقت کے دوران, اور یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ نہ جانا مساجد میں. اور یہی چیز آخر میں آپ کو کہوں گا ثاقب کہ یہ جو وبا ہے یہ ہمیں نا ایک تو صبر سکھا رہی ہے,
حکمت کہ اپنے آپ کو محدود کرنا صحیح ہے, اور عقل جو کہتے ہیں نا کہ اسٹریٹجی, کہ زندگی میں کوئی وقت آتا ہے کہ آپ کو اپنی تیز زندگی کو روکنا ہے, جو ہم پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں نا پیسے کے پیچھے, شہرت کے پیچھے, طاقت کے پیچھے, کہ آپ اپنے آپ کو محدود کر دیں. یہ سکھا رہی ہے یہ. تھینک یو سو مچ سلمان, آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا, اور آف کورس لوگوں کو بہت اہم معلومات آپ نے دیں, اور پھر آف کورس آپ نے کمپیریزن بھی کیا کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر پاکستان میں جو صورتحال ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اینی تھنگ ایلس یو وانٹیڈ ٹو سے اور ایڈ؟ ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار, جستجو جو کرے وہ چھوئے آسمان. تھینک یو سلمان, تھینک یو سو مچ.